في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اضرب بعصاک الحجر، اپنا ڈنڈا پتھر کے اوپر مار دو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، قد علم کل اناس مشربہم، تمام گروہوں نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، تو آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے کہ جو زمین پیدا کرتی ہے، من بقلها وقثائها، اس کی ککڑیاں اور اس کے ساگ، وفومها وعدسها وبصلها، اور اس کے گیہوں اور مسور اور لہسن، قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو کہ جو ادنا ہے اس چیز کے کہ جو بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، تم شہر چلے جاؤ تو تمہارے لیے وہ ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ وضربت عليهم الذلة والمسکنہ، اور ہم نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈال دی، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کی جانب سے اللہ کے غصے کا شکار ہو گئے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کر رہے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر ان کے وطن ملک شام کی طرف لے چلے۔ راستے میں وہ واقعات پیش آئے جو اس سے پہلے آپ نے سنے، اسی سلسلے میں یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ ان واقعات کے بیان کرنے میں یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ ان واقعات کے بیان کرنے میں ترتیب زمانی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جس ترتیب کے ساتھ واقعات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ یہ پیش آئے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم واقعات کو اپنے انداز سے پیش فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی واقعہ بعد میں پیش آیا اور قرآن نے اس کو پہلے بیان فرما دیا ہو، اور کوئی واقعہ پہلے پیش آیا قرآن کریم نے اس کو بعد میں بیان کیا ہو۔ پچھلے رکوع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ چلو جہاد کرو اور اس شہر کو آزاد کرو
بنی اسرائیل نے جہاد میں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ جہاد میں جانے سے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کا عذاب نازل فرما دیا۔ تو یہ واقعہ بعد میں ہوا ہے، اور جو اس آیت مبارکہ میں واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ اس سے پہلے پیش آیا۔ وادی تیہ کے اندر بنی اسرائیل 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ وہ ایک ریگستان ہے، جزیرہ نما سینا جو ہے ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو راستے میں پڑتا ہے ملک مصر سے، ملک شام کے راستے میں دریا پار ہونے کے بعد، دریا قلزم پار ہونے کے بعد ایک بہت بڑا ریتیلا میدان پڑتا ہے، آج بھی وہ موجود ہے۔ یہ راستے میں میدان پڑتا تھا، اس میں پانی نہیں تھا، اس میں کوئی کھیتی نہیں تھی، اس میں کوئی ہریالی نہیں تھی، دور دور تک سینکڑوں میل تک صرف ریتا ہی رہتا ہے۔ اسی میدان کے اندر یہ بھٹک گئے تھے۔ وہاں ان کو پانی نہیں مل رہا تھا، کھانے پینے کے لیے ان کو پالک، لوکی، کھیرا، گیہوں، پیاز، لہسن یہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ چیزیں چونکہ زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور ریتے میں ان چیزوں کا پیدا ہونا ممکن نہیں، ممکن تو ہے بہت مشکل ہے، تو ان کو برسوں سے یہ چیزیں نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے من و سلوہ ان کے لیے نازل فرمایا اس ریگستان میں، لیکن من و سلوہ کھاتے کھاتے یہ تھک گئے تھے۔ وہاں پر پانی بھی نہیں تھا اور کھانے کی چیزیں بھی نہیں تھیں۔ تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پانی عطا فرمائے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ تم اپنا ڈنڈا پتھر کے اوپر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 ہی لڑکے تھے اور 12 لڑکوں کے 12 خاندان بن گئے تھے، ہر لڑکے کا الگ خاندان تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کے نتیجے میں پتھر کے اوپر جب ڈنڈا مارا گیا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اور صرف 12 چشمے پھوٹے ہوں ایسا نہیں تھا، بلکہ فرمایا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر کسی نے اپنے چشمے کو پہچان بھی لیا کہ یہ ہمارا چشمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے حکم دیا کہ کلوا واشربوا من رزق اللہ کی عطا کی ہوئی روزی میں سے کھاؤ اور پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے جو اللہ نے اس قوم کے اوپر فرمائی کہ ریگستان میں پانی عطا فرمایا اور 12 چشمے عطا فرمائے تاکہ آپس میں لڑائی اور جھگڑا نہ ہو، اور ہر کسی نے اپنے چشمے کو پہچان بھی لیا۔ تو اللہ کا کسی قوم کے اوپر بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اختلاف سے اور لڑائی سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ کی مہربانی تھی اس قوم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسے انعامات فرمائے جس کی وجہ سے یہ آپس میں لڑیں نہیں، ان میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ یہ اللہ نے ایسا فرمایا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ اللہ کے اس انعام کو تم ذکر کرو اور یاد کرو۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے،
وہی من و سلوا، ہمیشہ وہی کھانا ہے، روزانہ صبح وہی کھانا ہے، شام وہی کھانا ہے، کھاتے کھاتے تھک گئے تھے۔ یہ کھانا ہم کب تک کھائے جائیں؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے نکال دے ان چیزوں کو جو زمین پیدا کرتی ہے۔ یہاں ریگستان میں وہ چیزیں پیدا نہیں ہو رہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو بغیر اسباب کے چیز کو پیدا کر سکتی ہے، لہٰذا تم اللہ سے دعا کرو اے موسیٰ کہ وہ یہاں پر ہمارے لیے ان چیزوں کو پیدا فرما دے۔ اور چیزیں بھی انہوں نے گنائیں، من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها، اس کی ترکاریاں ہوں، بقل پھلیاں یا ترکاریاں، ان کو بقل کہا جاتا ہے، اور قصہ ساگوں کو کہا جاتا ہے، جیسے پالک کا ساگ ہوتا ہے، میتھی کا ساگ ہوتا ہے۔ وفومها گندم اناج کو کہا جاتا ہے، وعدسها مسور کو کہا جاتا ہے، دالیں، وبصلها اور لہسن پیاز کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں چاہیے، ترکاریاں چاہیے، ساگ چاہیے، گیہوں چاہیے، دالیں چاہیے اور لہسن پیاز چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم ان چیزوں کو کھانا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو کہ جو ادنا ہے اس چیز سے کہ جو بہتر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں من اور سلوہ جیسی نعمت عطا فرما رہا ہے۔ پیچھے بیان آ چکا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ من اور سلوہ ایک طرح کے دانے ہوتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے برساتا تھا، من جو پتھروں کے اوپر جم جاتا تھا، ایک نہایت مقوی حلوہ تھا، ان پتھروں کے اوپر سے چھٹا لو اور کھا لو۔ اور سلوہ بٹیر نما ایک پرندہ ہے، بٹیر جیسی ہوتی ہے ہمارے یہاں، تو یہ بہترین کھانا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بغیر محنت کے عطا فرما رہا تھا، لیکن یہ اس کے بدلے یہ دال اور پالک اور ساگ مانگ رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو اس چیز سے کہ جو ادنا ہے، اس چیز کے مقابلے میں کہ جو بہتر ہے؟ اب اگر ایسی خواہش ہے تو اہبطوا مصرا، پانی کے لیے انہوں نے دعا مانگی تھی، پانی کے لیے کہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو پانی تو مل گیا تھا، 12 چشمے مل گئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان ترکاریوں کے لیے دعا نہیں مانگی، بلکہ فرمایا کہ تم بہتر چیز کو چھوڑ کر اس سے کمتر چیز مانگ رہے ہو، تو پھر ایسا کرو اہبطوا مصرا، جاؤ شہر چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے اس شہر کے اندر وہ سب چیزیں ہیں جس کا تم سوال کر رہے ہو، وہاں تمہیں ساری چیزیں مل جائیں گی، محنت کرو جیسے اور انسان محنت کرتے ہیں، کماؤ اور بازار سے خریدو اور کھاؤ۔ اب اگر من چاہی چیزیں تمہیں کھانی ہیں تو من چاہی چیزوں کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے اس قوم پر ان کی اس ناشکری کے نتیجے میں ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری فرما دی۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غصے کا شکار ہو گئے۔ یہاں پر اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے جو چیز آپ کو سمجھنی ہے، صرف واقعہ سننا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کوئی بھی واقعہ جو ہمارے سامنے بیان فرماتا ہے اس کا کوئی مقصد اور منشا ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ جو قومیں زبان کے چٹخارے کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، لذیذ کھانوں کے چکر میں اپنے مقصد سے غافل ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا مقصد کیا تھا جو یہ مصر سے آئے تھے؟
بنی اسرائیل کا مقصد مصر سے آنے کا یہ تھا کہ اللہ کی توحید کو اس زمین کے اوپر قائم کرو۔ ہر طرف شرک کا ماحول تھا۔ اللہ نے اس قوم کے اندر نبی پیدا فرمائے اور نبیوں نے ان کو توحید کی تعلیم دی۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اس لیے نکال کر لائے تھے کہ زمین کے کسی خطے پر تم توحید والی حکومت قائم کرو، اللہ کی حکومت قائم کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور شرک دنیا سے مٹاؤ اور توحید کو دنیا میں پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ مقصد تھا اس قوم کا۔ لیکن یہ قوم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئی اور انسانوں کی طرح سے جیسے دنیا میں اور انسان رہتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی کھانے اور پینے اور زبان کے چٹخارے اور لذت کے چکر میں پڑ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اور انسانوں کی طرح سے رہنا چاہتے ہو تو پھر جیسے اور انسان کھاتے اور پیتے ہیں، کماتے ہیں، ایسے تم بھی کماؤ، کھاؤ اور پیو۔ جاؤ شہر کے اندر رہو، محنت مزدوری کرو اور کھاؤ۔ اب تم وہ اللہ کی مخصوص قوم نہیں رہ گئے کہ جو اللہ نے ایک مقصد کے تحت اس زمین کے اوپر پیدا فرمایا۔ اب تم عام انسان ہو گئے، عام انسانوں کی طرح سے۔ لہذا جیسے عام انسان کھاتے اور پیتے اور رہتے ہیں ایسے تم بھی کھاؤ اور پیو اور رہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے انعامات اس قوم پر فرماتا ہے کہ جو قوم مقصد سے جڑی رہتی ہے، اور جو قوم مقصد سے ہٹ جائے، دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑ جائے، دسترخوان کے قسم قسم کے کھانے جس کی عزت کا سبب بن جائیں، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی عزت نہیں عطا فرماتا بلکہ اس قوم پر ذلت اور رسوائی اور مسکنت طاری کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، یہاں اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالی نے ذلت اور مسکنت طاری فرما دی اور اللہ کے غضب اور غصے کا شکار ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا تھا، انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا تھا۔ دیکھیے کفر کس چیز کو کہتے ہیں؟ ویسے کفر کے معنی ہیں عقل کے اوپر کسی کے پردہ پڑ جانا۔ جب آدمی حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے، جو حقیقت ہے اس کی طرف اس کی نظر نہیں ہوتی، بلکہ جو حقیقت نہیں ہے اس کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ تمہاری عقل پر پردہ پڑ گیا، تمہاری عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ کوئی آدمی ہے غلط کام کر رہا ہے، آپ اس کے نتائج جانتے ہیں، آپ اسے سمجھا رہے ہیں کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو اس کے نتائج برے آئیں گے تمہارے سامنے، لہذا تم اس کام کو مت کرو، لیکن وہ نہیں مان رہا ہے۔ تو جب آپ اس سے کہیں گے کہ بھئی تمہاری عقل پر تو پردہ پڑ گیا ہے، میں جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پا رہے، میں جو چیز سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ پا رہے، تو کافر کا حال یہی ہوتا ہے۔ کافر کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، وہ دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے اور دنیا ہی کے لیے اپنی ساری محنتیں اور قربانیاں لگا دیتا ہے، اور آخرت جو حقیقت ہے اس کو بھول جاتا ہے، اس کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ اس دنیا کے اندر رہنے والا کوئی انسان چاہے وہ کتنی بھی بڑی بادشاہت کا مالک بن گیا ہو، وہ باقی نہیں رہا ہے، اسے مر جانا ہے۔ لہذا جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو یہ ایک سراب ہے، یہ صرف ایک سایہ ہے، حقیقت یہ سایہ نہیں ہے۔ سائے کے پیچھے مت بھاگو، حقیقت آخرت ہے۔ لیکن سمجھ میں نہیں آتا کافر کے، کیونکہ اس کی عقل پر پردہ پڑا ہوتا ہے۔ تو کفر کا مطلب ہوتا ہے حقیقت سے منہ موڑنا اور ظاہر کے پیچھے بھاگنا۔ جو نظر آ رہا ہے اس کو سب کچھ سمجھ کر اسی کے لیے اپنا سب کچھ فنا کر دینا۔
اللہ فرما رہا ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ایسا ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کیوں طاری فرمائی؟ یہ اللہ کے غصے اور غضب کا شکار کیوں بنے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کیا، انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا تھا۔ آدمی اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیوں کرتا ہے؟ آدمی اللہ کی آیات کے ساتھ کفر اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی آیات پوری کرنے میں اسے اپنے مفادات قربان ہوتے نظر آتے ہیں، اللہ کے احکامات پورا کرنے میں اسے اپنے مفادات قربان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خدا کا حکم ماننا مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ماننے کے لیے اپنے مفادات کو قربان کرنا مشکل ہے۔ لہذا آدمی ان احکامات کو تو مان لیتا ہے جہاں اس کے مفادات قربان نہیں ہوتے، اور ان احکامات کو چھوڑ دیتا ہے جہاں اس کے احکامات قبول ہوتے ہیں، جہاں اس کے احکامات پورے، جہاں اس کے مفادات پورے نہیں ہوتے ان احکامات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی کا نام کفر ہے۔ اپنے مفادات کے مطابق احکامات پر عمل کرنا، اس کا نام کفر ہے، اور اپنے مفادات کو اللہ کے لیے قربان کرتے رہنا، اس کا نام اسلام ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ جس آدمی کو اللہ کی ذات پر اور آخرت پر یقین ہوگا، اس کے لیے اپنے مفادات کو قربان کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور جس آدمی کا اللہ پر اور آخرت پر یقین نہیں ہوگا، اس کے لیے اپنے مفادات کو قربان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایمان کے مختلف درجے ہوتے ہیں، سب کا ایمان ایک درجے کا نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اس کو شہید کہتے ہیں، اور ایک آدمی اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اپنی نیند بھی قربان نہیں کرتا، اپنی نیند بھی قربان نہیں کرتا۔ صبح فجر کی نماز میں نیند آ رہی ہے، مؤذن آواز لگا رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لیکن نہیں اٹھا جا رہا ہے، کیونکہ نیند اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرا مفاد ہے، لہذا وہ اپنی نیند بھی قربان نہیں کرتا۔ مسلمان وہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اپنی نیند بھی پوری نہیں کرتا، مسلمان اس کو بھی کہتے ہیں لوگ، اور جو آدمی اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، مسلمان وہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن دونوں مسلمان ایک درجے کے تو نہیں ہیں، دونوں کا ایمان ایک درجے کا تو نہیں ہے۔ تو کفر اسی چیز کا نام ہے کہ آدمی اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اپنے مفادات قربان نہ کرے، اس کا نام کفر ہے۔ اور ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ آدمی اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اپنے سارے مفادات کو قربان کر دے، اس کا نام ایمان ہے۔ تو انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قوم بنی اسرائیل کو ایک آزمائش میں ڈالا تھا، تمہیں بس ایک ہی کھانا کھانا ہے، بس ایک ہی کھانا کھانا ہے، من اور سلوہ، من اور سلوہ، کھاتے کھاتے برسوں ہو گئے۔ صبر کا امتحان لیا جا رہا تھا، تم اپنے مفادات کو، اپنی لذتوں کو، اپنی خواہشات کو، زبان کے چٹخارے کو اللہ کے لیے قربان کر سکتے ہو کہ نہیں؟ نہیں کر سکے، مانگنے لگے لہسن پیاز مسور کی دال، اللہ نے ذلت اور رسوائی طاری کر دی۔ میں نے پچھلے درس میں بھی آپ سے کہا تھا، اور میں کہتا رہوں گا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا شاید ایک دفعہ آپ سے کہ جب تک سمجھ میں آپ کے آ جائے اس وقت تک کہتا رہوں گا، جب تک آپ کی سمجھ میں بات پوری نہ آ جائے اس وقت تک کہتا رہوں گا، اور اشاروں میں کہوں گا، چونکہ واضح طور پر کہنے سے بہتر ہوتا ہے عقل مند ذرا اشارہ کافی است۔ کچھ آپ بھی غور کیجئے اور کچھ مجھ سے بھی سنیے، اور سوچئے کہ ہمیں اپنے ایمان کو کس درجے کا بنانا ہے،
کیا ہمیں اپنے ایمان کو اس درجے کا بنانا ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم نیند بھی قربان نہ کر سکیں، یا اس درجے کا بنانا ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم جان بھی قربان کرنے کو تیار ہو جائیں؟ اس چیز پہ غور کرنا ہوگا۔ جب آدمی اپنے مفادات قربان کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے، تو اس قوم پر ذلت اور رسوائی طاری کر دی جاتی ہے۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ کو بنی اسرائیل سے کوئی بیر نہیں تھا، اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی عداوت نہیں تھی، بلکہ اللہ نے تو اس قوم کو منتخب کیا تھا، نبیوں کے لیے منتخب کیا تھا، کتابوں کے لیے منتخب کیا تھا، اپنے انعامات نازل کرنے کے لیے منتخب کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے جسم کی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان نہیں کیا، تو خدا نے ان پر ذلت و رسوائی طاری کر دی۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم بے فکر ہیں اپنی طرف سے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں۔ بے شک رسول اللہ کی امتی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کی امتی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کے لیے کچھ نہ کریں، دین کے لیے کچھ نہ کریں۔ رسول اللہ کا امتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے آگے بڑھ کر دکھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اطاعت کرنے میں اور قوموں سے آگے بڑھ کر دکھائیں، تب ہم رسول اللہ کی امتی کہنے کے حقدار ہیں۔ کسی نیک باپ کا بیٹا اگر پاپی ہو تو اسے حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس باپ کا کہیں حوالہ دے۔ ایسے ہی کسی رسول کی امت اگر پاپی اور گناہگار ہو تو اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس رسول کا حوالہ دے کر کہے کہ ہم بڑے عزت والے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ ایسا کیوں کیا گیا ان کے ساتھ؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا تھا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا تھا۔ ایک گناہ تھوڑی ہے، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا۔ اپنی دانش میں تو انہوں نے عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دیا، اور انہوں نے زکریا علیہ السلام کو آگ کے اندر جلا دیا۔ حضرت یحییٰ پر کیسا ظلم نہیں کیا؟ قرآن نہیں کہہ رہا، توریت پڑھ کر دیکھیے، اس میں لکھا ہے، جو ان کی کتاب ہے، ان کی کتاب میں ان کے جرائم کی داستان لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نیک نبیوں پر کیسے کیسے ظلم کیے، اللہ کے نیک بندوں پر کیسے کیسے ظلم کیے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی طاری کر دی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ایسا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ آج بھی تقریباً صورتحال اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ہم نے تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا، انہوں نے تو نبیوں کو قتل کیا تھا، لہٰذا وہ بڑے مجرم تھے، ہم بڑے مجرم نہیں، ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں یہ بات آئے، لیکن نبی تو اب آنے ہی بند ہو گئے ہیں، آپ قتل کیسے کریں گے؟ نبی اب کہاں آتے ہیں؟ اس قوم میں تو نبی پہ نبی آتے تھے، ایک ایک زمانے میں کئی کئی نبی ہوتے تھے، لہٰذا انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ ہمارے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، لہذا ہم قتل کیسے کریں گے؟ اگر ہوتے تو شاید ہم اس پاپ کو بھی پورا کر لیتے، لیکن نبیوں کے وارث علماء تو ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ تو موجود ہیں، اور علماء کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ علماء کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ یہ داستان سننے اور سنانے کی نہیں ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ کسی پولیس والے کی جو حیثیت ہے وہ ایک عالم کی حیثیت نہیں ہے عام لوگوں کی نظر میں۔ عالم اگر 10 دفعہ ایک بات کہے تو اس کو قوم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر پولیس والا ڈنڈا لے کے دروازہ کھٹکھٹا جائے تو رات کو نیند نہیں آتی ہے، اگر وہ کہہ جائے صبح ایسے کرنا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں گا، ہو سکتا ہے، لیکن سچ یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ کوئی آدمی اگر کہہ رہا ہو کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم تو علماء کی بڑی عزت کرتے ہیں، جمعرات کو ان کو کھانا پہنچا کے آتے ہیں، یہ عزت نہیں ہے۔ علماء کو یا انبیاء کو کھانوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علماء کو اور انبیاء کو اطاعت چاہیے، فرما برداری چاہیے۔ نبی اس لیے نہیں آتے کہ وہ آپ کے کھانے کھائیں، علماء بھی اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ آپ کی روٹیوں پہ اپنی زندگی گزاریں۔ نبی اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔
نبی اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ان کی فرما برداری کی جائے، تاکہ ان کی عزت کی جائے، تعزروہ و توقروہ، اس لیے ہوتے ہیں نبی، ان کی عزت کی جائے، ان کی توقیر کی جائے۔ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ تو علماء بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ تو انہوں نے گناہ کیے، نبیوں کو قتل کیا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کر گئے تھے، اس لیے اللہ نے ان پہ ذلت اور رسوائی طاری کر دی۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذلت اور رسوائی کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اور نائبین رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ کوئی سوال ہو تو کر لیجئے۔